تو سوال یہ ہے کہ دعائے جوشن کبیر میں جو اسماء الہی ہے، تو ان اسماء الہی کے ذریعے سے کن مضامین کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اسم کا معنی کیا اور اس دعا کے اندر جو اس دعا کی تلاوت کی کیفیت تھی اس کو مختصر انداز سے بیان کیا کہ یہ دعا در واقع 100 بند اور فصل پر مشتمل ہے کہ ہر فصل کے اندر خدا کے 10 اسماء ہیں اور ایک بند کے اندر جو ہے وہ 11 اسماء کا تذکرہ ہے، تو یوں 1001 اسماء کا تذکرہ اس دعا کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ لیکن یہ اسماء کن مضامین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم مختلف جہات سے ان مضامین کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں جیسا کہ خود علم عرفان کے اندر اسماء پروردگار کو تقسیم کیا جاتا ہے 3 قسموں میں، کہ کچھ اسماء ذات کہلاتے ہیں، کچھ اسماء صفات کہلاتے ہیں، اور کچھ اسماء افعال ہیں۔ گرچہ یہ تمام کے تمام اسماء میں ذات تو ہے ہی، کیونکہ ہم نے اسم کا معنی کیا تھا کہ اسم پروردگار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات اپنے کمالات میں کسی صفت اور کمال سے جب تجلی کرتی ہے تو اسم وجود پاتا ہے۔ وہ حقیقت جو خارج میں اس تجلی کی صورت میں سامنے آتی ہے وہی اسم پروردگار ہے، تو ذات ان تمام اسماء کے اندر ہے۔ لیکن جن اسماء میں ذات کا غلبہ اور ظہور زیادہ ہے وہاں عرفاء اس کو اسماء ذات سے تعبیر کرتے ہیں، اور جہاں صفات کا ظہور غالب رہتا ہے وہاں اسے اسماء صفات کہتے ہیں۔ جہاں افعال کا مرحلہ ہے، افعال کا غلبہ نمایاں رہتا ہے، انہیں اسماء افعال کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس دعا کو اور ان اسماء کو نظر میں رکھیں تو ان 3 کیٹیگریز کے اندر پورے ان اسماء کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں، کہ بعض وہ اسماء ہیں جو ان کو ہم اسماء ذات کے عنوان سے بیان کر سکتے ہیں۔ میں فقط اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ جس طرح مثلا اس دعا کے اندر ہم نے عرض کیا کہ پہلا جو ذکر ہے اور جو اسماء ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہم انی اسألک بسمک یا اللہ۔ تو اسماء ذات میں سے ایک جو اسم پروردگار ہے وہ اللہ ہے، کہ جو دیگر تمام اسماء کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی اسم اللہ کے اندر بزرگان فرماتے ہیں کہ جو غلبہ ہے وہ خود ذات کا ہے، ذات کی طرف ناظر ہے یہ اسم۔ تمام اسماء کا مرکز بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی، تمام اسماء مجتمع ہیں اس اسم کے اندر، جامع ہے۔ اور اسی طرح وہ اسماء کے جو اسماء صفات ہیں، تو بہت سارے اسماء اس دعا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو اسماء صفات کے عنوان سے الگ کیے جا سکتے ہیں، جیسے عالم ایک اسم پروردگار کا اس کے اندر بیان ہے، علیم یا من ہوا بکل شیء علیم اس دعا کے اندر ہم پڑھتے ہیں، وہ ذات کہ جو ہر چیز سے آگاہ ہے۔ اور اس طرح قدرت پروردگار کے حوالے سے یا قادر کہہ کے ہم ذات پروردگار کو اس دعا کے اندر پکارتے ہیں، یا قدیر کہہ کے پکارتے ہیں، یا من ہوا علی کل شیء قدیر وہ ذات کے جو ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے۔ اسی طرح حیات کے عنوان سے کہ حی جو اسم ہے پروردگار کا، ذات پروردگار کو اس دعا کے اندر ہم یوں پکارتے ہیں کہ یا حیًا قبل کل حی وہ ذات کے جو ہر زندہ سے پہلے حیات رکھنے والا ہے، ویا حیًا بعد کل حی اور وہ ذات کے جو ہر حی کے بعد بھی حی ہے، یعنی ہر زندہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے یا وہ حیات اپنی کھو دے تب بھی اگر کوئی ذات ہے تو ذات پروردگار ہے۔ یہاں فنا تصور جی بالکل۔ تو لہٰذا یہ جو اسماء، بہت سارے اس طرح کے اسماء ہیں، میں ان سب کو تو یہاں بیان نہیں کر سکتا، فقط اشارہ مقصود تھا کہ ایسے بہت سارے اسماء ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں اسماء صفات کے عنوان سے اور بتا رہے ہیں ان تجلیات کو، ان ظہورات پروردگار کی طرف ناظر ہیں کہ جہاں خدا کی صفت کا جو ہے وہ ظہور ہے۔ یعنی ذات پروردگار جب اپنے علم سے تجلی کرتا ہے، ظہور کرتا ہے، تو وہاں اس کا اسم جو وجود پاتا ہے وہ عالم ہے، وہ علیم ہے۔ جہاں ذات پروردگار اپنی قدرت کے کمال سے ظہور اور تجلی کرتا ہے اور جلوہ گر ہوتا ہے تو وہاں اس کا قادر اور قدیر اسم جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اسی طرح حی جو ہے، تو لہٰذا یہ وہ اسماء ہیں جن کو ہم اسماء صفات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا حصہ اس دعا کے اندر جو ہے وہ خدا کے اسماء افعال میں سے ہے، یعنی فعل کے مرحلے میں جہاں ذات پروردگار کے ان افعال کی طرف جو ہے وہ زیادہ ناظر ہیں یہ اسماء، جیسے خالقیت کا اسم ہے، رازق کا اسم ہے،
کہ اسی دعا کے اندر ہم یوں پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بسمک یا خالق یا رازق، کہ خدا کے محضر میں آ کر ہم اس کے اسم سے سوال کرتے ہیں، اور وہ کون سا اسم؟ یا خالق یا رازق، پکارتے ہیں کہ اے خلق کرنے والا، اے رزق دینے والا۔ تو یہ رازقیت اور خالقیت کے جو اسماء ہیں، یعنی خدا کا ظہور کس جو ہے وہ مرحلے میں، فعل کے مرحلے میں، خلق کی صورت میں، یعنی کسی چیز کو جب وہ خلق کرتا ہے، جب وہ کسی چیز کو رزق دیتا ہے، تو اس صورت میں اس میں وہ رازق کا اسم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے آتا ہے۔ تو اسی طرح خود انسانوں سے مخصوص بہت سارے اسماء، یعنی جو رابطہ بیان کر رہے ہوتے ہیں ذات پروردگار کا انسانوں کے ساتھ، کہ یہ خود اسماء افعال کے ذیل میں آتے ہیں اسماء، بہت سارے ایسے اسماء ہیں، جیسے مثلا ذات پروردگار کو ایک ایسی ذات بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان کو مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ اللہم انی اسألک بسمک یا مانع یا دافع یا منفس الکرب، کہ جو سختیوں کو دور کرنے والا ہے، یا کاشف الضر، کہ جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، یا ملجأ کل مطرود، جس کو کہیں سے راندہ گیا ہو اس کی پناہ گاہ ذات پروردگار بنتا ہے، یا عدتی عند شدتی، یا رجائی عند مصیبتی، یعنی وہ ذات جو میری مصیبتوں میں میری پناہ گاہ، میری امید ہے۔ تو اس طرح یہ وہ اسماء ہیں جس میں ذات پروردگار کا وہ جو رابطہ انسانوں کے ساتھ ہے، کہ جہاں اس کی تجلی اور اس کا جلوہ گر ہونا اس طریقے سے ہے کہ وہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر رہا ہوتا ہے، ان کے لیے پناہ گاہ بن رہا ہوتا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ یا مثلا خود ماہ مبارک رمضان ہے، تو اسی ماہ مبارک رمضان میں ہم مغفرت طلب کرتے ہیں پروردگار سے، تو بہت سارے ذات پروردگار کے ایسے اسماء کہ جو انسان کی مغفرت سے وابستہ ہیں، وہ اس دعا کے اندر بیان ہو رہے ہیں، جیسا کہ اللہم انی اسألک باسمک یا غافر، کہ خدا کی بارگاہ میں آ کر ہم کہتے ہیں خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم سے، کہ جو اسم کون سا ہے؟ غافر، کہ تو مغفرت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یا من لا یغفر الذنب الا ہو، تو بہت سارے اس طرح کے اسماء ہیں۔ قرب الہی کو بیان کرنے والے اسماء، اللہم انی اسألک باسمک یا قریب، کہ یا قریب کے ذریعے، یعنی اس قریب اسم کے ذریعے ہم خدا کو پکارتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ یا من ہوا فی علوہ قریب، وہ کہ جو اپنی اس بلندی کے باوجود بھی قریب ہے، اپنی اس ارتفاع اور بلندی اور رفعت اور عظمت کے ساتھ ساتھ وہ قریب بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ چند نمونے ہیں کہ ان نمونوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کے اندر کس نوعیت کے اسماء ہیں۔ کلی طور پر ہم اس کو یوں تقسیم کر سکتے ہیں کہ اسماء ذات کا تذکرہ ہے، اسماء صفات کا تذکرہ ہے، اسماء افعال کا تذکرہ ہے، جہاں ذات پروردگار کی جو تجلی اور ظہور میں اس کے افعال زیادہ نمایاں ہیں، اسے اسماء افعال کہا جاتا ہے، اور پھر اسی سے مربوط اسماء اس دعا کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔